السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. حضرات محترم، آج ہمیں قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور آج ہم اس سے کس قدر دوری بنائے ہوئے ہیں. ہمارا اس مقدس کتاب سے کتنا تعلق ہے، کتنا لگاؤ ہے. آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے. اس کتاب عظمت و رفعت پر بہت سی آیتیں اور کثیر احادیث اور بہت سے اقوال صحابہ کرام ڈال ہے. آج میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت و اہمیت پر قرآن پاک کی آیت بھی پیش کروں گا، اور ساتھ ہی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت پر صحابہ کرام کے درمیان جو گفتگو فرمائی، جو آپ نے کلام فرمایا، اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ہی میں جو قرآن پاک کثرت سے پڑھتا ہے، جو اس کے پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کس طرح دونوں جہاں کی سرخروئی اور بلندی عطا فرماتا ہے، اسے بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس قدر اس کتاب کی فضیلت ہے اور اس کتاب کا مقام و مرتبہ ہے. یہ کتاب اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے، اس قدر فضیلت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اے میرے بندو، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو. اور کسی کتاب کے بارے میں نہ فرمایا، لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا. اور اس کتاب کی سے بڑی اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ جس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ میرے بندو، جب یہ میری کتاب پڑھی جائے تو اسے غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو. اور جب کوئی شخص، کوئی اللہ کا بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، غور سے سنے اور خاموش رہے گا، تو اسے کیا اجر ملے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر چاہتے ہو
کہ اللہ کی رحمت کی بارش تم پر جھم جھم برسے، تم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، تو جب جب قرآن شریف پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو انشاءاللہ تم رحمت خداوندی کے مستحق ہو۔ آج اگر ہم جائزہ لیں کس قدر دوری ہو چکی ہے، کوئی معمول نہیں۔ آج دیکھیے عجیب حیوانیت طاری ہو چکی ہے، حیوانیت کا غلبہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ کاش ہر گھر میں یہ طریقہ رائج ہو جاتا کہ ہم جیسے اور کاموں کو کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ جو نہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، کاش وہ کسی اچھے حافظ اور قاری سے جو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، اس سے وہ قرآن سیکھتا۔ اگر شادی شدہ ہے، بیوی پڑھی ہے تو بیوی سے سیکھ لیتا۔ بیوی نہیں جانتی ہے، شوہر پڑھا ہے، بیوی شوہر سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیتی۔ باپ پڑھا ہے، بیٹا نہیں جانتا، بیٹا باپ سے سیکھتا۔ باپ نہیں پڑھا، بیٹا پڑھا ہے، باپ بیٹے سے قرآن پڑھنا سیکھتا۔ ماں پڑھی ہے، بیٹی نہیں پڑھی ہے قرآن، بیٹی ماں سے پڑھنا سیکھتی۔ بیٹی پڑھی ہے، ماں نہیں پڑھی ہے تو ماں بیٹی سے پڑھنا سیکھتی۔ ایک پڑوسی پڑھا ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو قرآن پڑھاتا، ایسا ماحول بن جاتا۔ تو کاش ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز پیدا کر لیتے تو آج ہم بھی اللہ کی بے شمار رحمتوں اور مغفرتوں کے مستحق ہوتے، لیکن بہت دوری ہے۔ آئیے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو جو سیکھے اور سکھائے، اس کی کیا فضیلت، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں روایت کیا، فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ سب سے بہتر شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر، کاش ہم یہ اپنا وطیرہ بنا لیتے، ہم خود سیکھتے، اپنے بچوں کو سکھاتے، اپنے گھر والوں کو سکھاتے، اور فی سبیل اللہ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس طرح کے اکیڈمی کھول کر، چھوٹے چھوٹے مکتبے کھول کر ہم اس میں فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن پڑھواتے۔ فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے تھے کہ اس حدیث نے، کون سی حدیث؟ یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فرماتے کہ اس حدیث نے مجھے یہاں بیٹھا رکھا، یعنی فرماتے جو میں مسیح میں قرآن پاک پڑھا رہا ہوں وہ اس حدیث کی وجہ سے۔ آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس فہرست میں شامل فرمائے۔ اور دوسری حدیث جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر پہ روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا تو
تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ اب یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب قرآن شریف شفاعت کرے گا، جب قرآن شریف جنت میں لے جائے گا، تو جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، کیا وہ نبی شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا وہ رسول شفاعت نہ کریں گے؟ قرآن جس پر نازل ہو وہ قرآن شفاعت ہے، آقا فرماتے ہیں۔ تو جس پر قرآن نازل ہو تو کیا وہ شفاعت نہیں کرے گا؟ بالکل وہ شفاعت کرے گا، اور شفاعت ہی نہیں بلکہ شفاعت کا اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ سب سے پہلے شفاعت کی شروعات کرے گا، شفاعت کی ابتدا کرے گا۔ اور جب قرآن شریف شفاعت کرے گا تو جو قرآن شریف پر عمل کرنے والا، قرآن تو اس کی شفاعت کرے گا جس نے اس کو سیکھا اور سکھایا اور اس پر عمل کیا، تو قرآن شریف تو اس کی شفاعت کرے گا اور وہ دوسرے مومنین کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ حدیث بھی یہ رغبت دلاتی ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور کسی سنی حافظ و قاری یا کسی سنی عالم تاکہ وہ ہمیں صحیح سے سمجھا بھی سکے، بتا بھی سکے، ہم قرآن سیکھیں، اور ہو سکے تو ہم ترجمہ بھی پڑھیں، اور ترجمہ کے لیے کنز الایمان لیں اور اس کو کسی عالم، سنی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھیں۔ کاش ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، ہم 15 منٹ 10 منٹ پر ڈے ڈیلی ہم قرآن پاک کو سیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی اس لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک ہماری شفاعت کرے۔ اور اس حدیث کو روایت کیا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمع الجوامع میں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی، ایک آیت سکھائی، اس کے لیے سیکھنے والے سے 2 گنا ثواب ہے۔ یعنی جو ایک آیت سیکھے اس کے لیے 2 گنا ثواب، ایک تو ہے سیکھنے والا اور ایک ہے سکھانے والا، تو سکھانے والے کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کاش ہم بھی اسی طرح سے سکھاتے، قرآن شریف اچھے سے پڑھنا سیکھتے۔ ہر کوئی سکھا سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو، قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو، مخارج کے ساتھ پڑھتا ہو، تجوید کا خیال رکھتے پڑھتا ہو، وہ سکھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے، وہ بھی سکھائے، انجینئر بھی سکھائے، ٹیچر بھی سکھائے، کوئی اور کاروبار کرتا ہے، کوئی اور بزنس کرتا ہے، وہ اس سے جو منسلک ہے، اگر قرآن پہلے تو قرآن صحیح پڑھنا سیکھے پھر وہ خود سکھائے، اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا، جب تک۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کسی کو قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی، پھر اس نے کسی کو وہ آیت سکھائی، پھر اس نے کسی کو وہ آیت سکھائی، پھر اس نے کسی آیت، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ ثواب ملتا رہے گا، ثواب جاری رہے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم اپنا لے، کوئی اس طرح کے اکاؤنٹ کھلوا دے کہ ہمیشہ ہم کو پیسے ملتے رہے، لیکن ہم اس پر کبھی توجہ نہیں دیتے کہ جہاں ہم دنیا پر توجہ دیتے، ہم کاش آخرت کے لیے بھی کچھ ایسا کر لیں کہ ہم دنیا میں بھی رہیں تو بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، اور جب دنیا سے ہم چلے جائیں تو کوئی ہمیں ثواب بخشے یا نہ بخشے پھر بھی ہمیں ثواب ملتا رہے۔ کاش ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی۔ امام ابو نعیم
احمد بن عبداللہ اصبہانی متوفہ 430 ہجری اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء دوسری جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے، روزانہ۔ اس طرح تو جتنے بھی اللہ کے محبوب گزرے ان کا معمول تھا کہ وہ ختم قرآن فرماتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، رات میں قیام فرماتے، اور جس مسجد سے آپ کا گزر ہوتا، جس مسجد سے آپ گزرتے اس مسجد میں ضرور 2 رکعت پڑھتے۔ چنانچہ آگے امام ابو نعیم تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو دوران تدفیر اچانک ایک اینٹ اندر چلی گئی، اچانک اینٹ اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے، جب اینٹ اندر چلی گئی، لوگ اٹھانے کے لیے کہ اینٹ نکال کر اندر سے نکالا جائے، تو جھکے اور یہ دیکھ کر حیران رہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، ان کی زندگی آتے ہیں کہ بعد وصال لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو انبیاء کرام ہیں، جو رسول ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی زندگی قبر میں کس طرح گزر رہی ہوگی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کس طرح اعلیٰ ہوگی؟ کیا ایسی اللہ والوں کی جسم مبارک کو مٹی کھا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج تو ایک سے ایک کیمیکل نکل آیا ہے کہ کیمیکل کے ذریعے لاشوں کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، کیڑے اس میں نہیں پڑے۔ تو جو اللہ کا نبی ہو، جو اللہ کا رسول ہے، کیڑے میں اتنی جرات، مٹی میں اتنی جرات کہ وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور اللہ کے چہیتوں کے جسم پر اثر کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ پھر لوگ واپس ہوئے تو لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ ایسا ایسا دیکھا گیا، کیا معاملہ ہے؟ ان کا کون سے معمول ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے؟ کیسے یہ مقام مل گیا، کیسے یہ مرتبہ مل گیا؟ ان کے معمولات کیا تھے؟ وہ کون سی ایسی عبادت کرتے تھے؟ وہ کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے تھے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا؟ جب معلوم کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادی نے بتایا کہ والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے اللہ کے محبوبین گزرے کہ وہ دنیا میں تو نماز پڑھتے ہی تھے، ساتھ میں دعا بھی کرتے تھے، مولا مجھے قبر میں بھی توفیق عطا فرما۔ اور آج ہم کس قدر نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ جب دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تو ہم آخرت کے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں نماز پڑھنے کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آپ کے تعلق سے منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کی قبر انور کے قریب سے گزرتے تو آپ کی قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، لوگ سنتے۔ اللہ اکبر! اب اس واقعے سے جہاں ہمیں
یہ نصیحت ملی کہ ہم بھی تلاوت قرآن کریں تاکہ دونوں دنیا ہم پر تابناک ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے لیے روشن فرما دے۔ اور وہیں یہ نصیحت بھی ملی کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ بعد وصال اس کا اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے۔ دنیا میں جس طرح مقام ہوتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا مقام ہوتا ہے خدا کے نزدیک، اور اس کی جسم پر مٹی مؤثر نہیں ہوتی، اس کی جسم پر مٹی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ تو ایک اللہ کے محبوب اور چہیتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کی جسم کا اور بعد وصال کا یہ معاملہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی کیا حالت ہو اور کس قدر ان کی قبر روشن ہو، بعد وصال کے جو معاملات ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے محبوبوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب اور اچھے اور عمدہ طریقے سے قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔